عبد الباسط. چلو ایک نظر بس اس کو دیکھ لو. آواز کیا کر رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ اور یہ نا یہ دروازہ بند کر دو، کولنگ نکلی آئی. چلو چلیے آپ بیٹھ جاؤ کہیں پہ، ادھر بیٹھ جاؤ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بحث پڑھ رہے تھے، یعنی کتاب الحدود کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. حدود کے چیپٹر میں سب سے پہلی بات آئی تھی خمر کی، شراب کی. اس میں جہاں تک ہماری بحث پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ فقہاء میں، یعنی یہ اختلاف ہے، میجورٹی جو فقہاء کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ شراب کسی بھی چیز سے ہو، انگور سے ہو، گندم سے ہو، جو سے ہو، ہر طرح کی شراب کیا ہے؟ حرام ہے. اس کا قلیل بھی، اس کا کثیر بھی. اور ان کی دلیل وہ روایات ہیں جو ہمیں ملتی ہیں کہ ہر مسکر حرام ہے، ہر نشاور چیز حرام ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض فقہا نے جیسے امام ابو حنیفہ نے اور کوفہ کے بعض اہل علم نے یہ بات کہی کہ عنب کی شراب اس کا تو قلیل اور کثیر، یعنی انگور کی شراب کا قلیل اور کثیر تو دونوں حرام ہیں. بقیہ جو شراب ہیں ان کا وہ حرام ہے جو کہ نشہ دے، اتنی مقدار. اور ان کی دلیل تھی قیاس، کہ انہوں نے کہا کہ شراب کی حرمت جو ہے اس کی وجہ نشہ ہے، تو اگر نشہ نہیں آ رہا تو پھر ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے. لیکن جس کو نس نے حرام کیا وہ یہ کہتے ہیں وہ ہے عنب کی شراب، انگور کی. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم نس سے مراد حدیث لے لیں تو ظاہری بات ہے پھر نس نے دونوں قسم کی شراب کو حرام کیا ہے، صرف اس کو نہیں حرام کیا. وہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ غالب طور پہ اہل عرب میں شراب انگور سے بنائی جاتی ہو. جی تو نیکسٹ یہ ہماری لاسٹ بات سی. نیکسٹ کیا ہے؟ شراب بننے سے پہلے نبیذ کا استعمال، یعنی ابھی اس کے اندر نشہ نہیں پیدا ہوا. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ابی داؤد کی. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کدو کا ایک برتن ہوتا تھا، اس میں آپ کے لیے نبیذ بناتا تھا. نبیذ سے مراد یہ ہے کہ پانی میں کھجوریں بھگو کے رکھ دینا، یا بعض اوقات انگور بھگو کے رکھ دیتے تھے. اس صبح کو رکھتے تھے، شام تک ایک میٹھا شربت بن جاتا تھا، اس کو نبیذ کہتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول روزے سے ہیں، تو میں نے آپ کی افطاری کے لیے کیا کیا کہ وہ کدو کے برتن میں نبیذ بنانے کے لیے رکھ دی. پھر جب میں اس کے پاس آیا کہ مطلب افطاری کے وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں، فَإِذَا هُوَ يَنُشُّ، تو وہ جوش مار رہی تھی. مطلب جوش مارنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر وہ خمیر آ گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دیکھی تو کیا کہا؟ اضرب بہذا الحائط،
اسے دیوار کے ساتھ بہا دو، کہ یہ ان لوگوں کا مشروب ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسند احمد کی کہ تم اس کو پی لیا کرو، اشرب ہو، مطلب اس کو تم پی سکتے ہو نبیذ کو، کب تک؟ جب تک کہ شیطان جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ نہ لے لے، یعنی اس میں خمیر پیدا نہ ہو جائے۔ تو انہیں کہا گیا کہ شیطان کتنے وقت میں اس میں اپنا حصہ بنا لیتا ہے نبیذ کے اندر؟ تو انہوں نے کہا فی ثلاث، 3 دنوں میں، یعنی 3 دن سے پہلے پہلے اس کو استعمال کر لو نبیذ کو، 3 دن کے بعد اس کے اندر نشہ آ جائے گا۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منقع جو ہے وہ بھگو کے رکھا جاتا تھا، کشمش جسے ہم کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی دن میں پی لیا کرتے تھے، یا اس کے بعد کے دن میں بھی پی لیتے تھے، والغد، الیوم آج کے دن پی لیتے، والغد اور بعد کے دن، وبعد الغد اور بعد کے دن کے بعد ایک، مطلب ٹھیک، تو 3 دن تک استعمال کر لیتے تھے اللہ کے رسول، الی مساء الثالثہ، یعنی تیسرے دن کی شام تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ بھائی اگر تو اس میں جوش نہیں آتا تھا تو حکم دیتے تھے کسی خادم کو دے دو، یا پھر یہ ہے کہ جوش آ جاتا تو یہ حکم ہوتا ان یحرق، کہ اس کو بہا دیا جائے، اگر مطلب اس میں سے کچھ بچ جاتا تھا تو۔ لیکن صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ وہ اللہ کے وسلم کے لیے نبیذ بناتی تھیں صبح کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام تک استعمال کر لیتے تھے، اور پھر اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا تھا تو آپ اس کو کہتے تھے کہ اس کو بہا دو۔ اسی طرح رات کو آپ کے لیے نبیذ بناتی تھیں اور آپ صبح کو استعمال کر لیتے تھے، اور اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اس کو بہا دو۔ یہاں پہ 1 دن کا ذکر ہے، صبح و شام کا ذکر ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض روایات میں 3 کا ذکر ہے، تو 3 دن تک نبیذ استعمال کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس میں تخمیر پیدا نہ ہو۔ تخمیر پیدا ہو جائے مطلب تو وہ تو، لیکن اس کو ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ عربوں کے چونکہ وہ گھٹی میں پڑی ہوئی تھی تو اکثر و بیشتر روایات میں یہی ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 3 دن لگ جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی میں 3 دن سے پہلے ہی پیدا ہو جائے، اگر پہلے پیدا ہو جائے تو اس کو وہ انڈیل دے۔ تو بیسیکلی نبیذ سے مراد وہ میٹھا شربت ہے، تو اس کا جواز ہے۔ جی ہاں، نیکسٹ کیا ہے کہ شراب جو ہے اگر اس کے اندر شراب والی صفت زائل ہو جائے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا فارمولہ چینج ہو جائے، جیسے کہا جاتا ہے کہ سرکہ بھی شراب سے بنتا ہے، تو یہ اگر معاملہ ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو اگر تو شراب کی مطلب اس کی جو بھی کیمیائی نوعیت ہے اس کی وہ خود سے تبدیل ہو گئی تو پھر تو سب کے نزدیک اس میں جواز ہے کہ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی شراب اگر خود سے سرکہ بن گئی تو اس میں جواز ہے۔ شراب سرکہ کیسے بنتی؟ یہ تو آپ کیوں جی بن جاتی ہے، ہاں بن جاتی، عربوں کے ہاں بن جاتی تھی، وہ آگے روایات میں آ رہے ہیں۔ تو علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر شراب جو ہے اس کی حیت چینج ہو جائے، کیفیت چینج ہو جائے، کنڈیشن چینج ہو جائے اور وہ سرکے میں بدل جائے تو اس کا استعمال جائز ہے۔ ہاں اب اختلاف اس میں ہوا کہ کوئی خود سے شراب کا سرکہ بنائے کہ نہ بنائے، اس میں اختلاف ہے، اور اگر کسی نے خود سے شراب سے سرکہ بنا لیا تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو ایک رائے یہ ہے کہ وہ حرام ہے، دوسری یہ ہے کہ وہ مکروہ ہے، تیسری یہ ہے کہ وہ مباح ہے۔
3 حکم ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے وسلم سے سوال کیا کہ ان کے پاس یا ان کے کفالت میں کچھ یتیم بچے ہیں، اور ان یتیم بچوں کو وراثت میں شراب ملی ہے، مطلب شراب حرام نہیں ہوئی ہوگی، ان کے والد صاحب کو کاروبار کرتے ہوں گے شراب کا، تو وہ والد صاحب فوت ہو گئے تو وہ وراثت میں کیا ہے، شراب آ گئی، اب شراب کی حرمت کی آیات بھی نازل ہو گئیں، یہ سینیریو، تو اب اس کا کیا کریں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ شراب حرام ہے تو وہ انڈیل دیں، ضائع کر دیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ یتیم بچوں کا مال ہے تو اب اس سے ان کی کفالت بھی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ میری زیر سرپرستی کچھ یتیم بچے ہیں جنہیں وراثت میں شراب ملی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا آہرے کا، اس کو بہا دو، ضائع کر دو۔ تو انہوں نے کہا افلا اجعلها خلا، اللہ کے رسول کیا میں اس سے سرکہ نہ بنا لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، نہیں۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ حرام ہے انہوں نے اس حدیث سے دلیل پکڑی کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، اب ہم خود سے نہیں بنائیں گے، از خود سرکہ بن گیا تو ٹھیک ہے، اس کو آپ استعمال کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو کیوں منع کیا؟ صدن، بعض نے یہ بھی کہا صدن لذریعہ، مطلب سرکے کے نام پہ شراب بھی نہ استعمال کرنا شروع کر دینا، وہ جیسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں شہد کی بوتلیں ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں شہد ہے، تو وہ یہ نہ ہو جب پکڑے جائیں تو کہیں یہ سرکہ ہے۔ لیکن بہرحال مطلب کوئی نہ کوئی پیچھے لاجک تھی کہ جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا کہ رستہ کھل سکتا ہے، معلوم نہیں وہ سرکہ بنا صحیح طرح سے، بنا بھی نہیں بنا بھی، اور اس کو وہ استعمال کرتا رہے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ الاؤڈ ہے، مباح ہے، انہوں نے پھر اس کی نوعیت، انہوں نے کہا سرکہ تو ظاہری بات ہے ہمارے دین میں منع تو نہیں ہے، تو اب تو وہ سرکہ ہے نا، سرکے سے تو منع نہیں کیا گیا بلکہ اس کو تو بہترین سالن کہا گیا۔ تو یہ بیسیکلی پیچھے اختلاف کی وجہ ہے۔ مخدرات یعنی نشہ آور چیزیں جو شراب کے علاوہ ہیں، مثال کے طور پہ افیون ہے، چرس ہے، بھنگ ہے، اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو صحیح مسلم کی پہلے روایت گزری ہے جس میں کیا ہے، کل مسکر حمر و کل حمر حرام، ہر نشہ آور چیز کیا ہے، خمر ہے، یعنی ہر نشہ آور کو خمر کہا گیا تاکہ وہ قرآن کے حکم میں شامل ہو جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جی خمر حرام ہے اور خمر تو عنب کی ہوتی ہے، اب کسی کو یہ نہ وہ مل جائے۔ تو ہر نشہ آور خمر ہے اور ہر خمر کیا ہے، وہ حرام ہے۔ تو اب نشہ آور میں جو بھی چیزیں آ گئیں، مسلم کی روایت ہے یہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے ان کی کتاب حدود کا انہوں نے اس پہ بحث کیا، السیاسہ شرعیہ، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حد صرف شراب پہ نہیں ہے بلکہ دوسری ڈرگز کے اوپر بھی حد جاری ہوگی۔ جیسے انہوں نے کہا ان الحشیشہ، یہ حشیش، یہ آپ یوں کہہ لیں جیسے چرس کہہ لیں، تو یہ حرام ہے، اور اس کو پینے والا جو ہے اس کے اوپر بھی حد جاری ہوگی، یعنی جو شراب نوشی کی حد ہے جیسا کہ وہ شراب کی پینے پہ جاری ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو شراب سے بھی بدترین چیز ہے، لیکن شراب میں پھر کچھ فوائد آپ گنوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس میں کچھ فوائد ہو سکتے ہیں، جانا ہے تو نکل جاؤ۔ تو اس میں جیسے قرآن نے بھی کہا کہ اس میں کچھ فوائد ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن اس کا گناہ اس کے فائدوں سے کیا ہے؟ بڑا ہے. لیکن یہ جو ڈرگز ہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ مضر صحت ہیں انسانی عقل کے لیے. یعنی یہ بھی سینسز لے جاتی ہیں اور اس کے ساتھ جو تباہی یہ پھیرتی ہیں. یعنی شراب کی حرمت کی جتنی وجوہات آپ شرح میں دیکھیں گے وہ ساری وجوہات بدرجہ اتم اوپر کے درجے میں آپ کو ان ڈرگز میں ملیں گے. یہ ابن تیمیہ نے اس کی توجیہ کی ہے کہ وہاں تو صرف عقل جاتی ہے شراب نوشی میں، یہاں تو اس کے مزاج میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اخلاق بھی اس کے گر جاتے ہیں. ہاں بہت، مطلب وہ تو ہمیں نظر آتا ہے نا، نظر آتا ہے. اور جس طرح شراب نوشی دین سے روکتی ہے اسی طرح یہ چیزیں زیادہ روکتی ہیں دین سے. تو اس لیے ان کے اوپر بھی حد جاری ہو. ویسے سعودی عرب وغیرہ میں تو میرے خیال میں وہ قتل کی سزا ہے، وہ شراب نوشی بھی نہیں بلکہ قتل کی سزا جاری کرتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے یہی وہاں کے علماء نے اجتہاد کیا کہ یہ قتل نفس ہے نا، یہ قتل نفس ہے. یعنی ڈرگز یا منشیات کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈرگز یا منشیات جو ہے وہ سوسائٹی کا قتل ہے. اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے وہ پھر بالآخر ختم ہو جاتا ہے. ما اسکر کثیر فقلیل حرام. ٹھیک ہے جی، ایک حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جس کا کثیر جو ہے وہ نشہ دے اس کا قلیل بھی حرام ہے. تو اب یہ نہیں آپ پلی لے سکتے کہ مجھے تو نشہ نہیں ہوا یا میں نے اتنی مقدار میں پی جس سے نشہ نہیں ہوا. تو اگر کثیر سے نشہ ہو رہا ہے تو اس کا قلیل بھی حرام ہے. جی نیکسٹ کیا ہے؟ شراب کی تجارت. جی ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کی شاید رائے ہے کہ گڑ کی شراب کا قلیل ہو یا کثیر ہو یہ حرام. یا تو دوسری چیزوں کی اگر وہ جو ہے جو قلیل کا جو نشہ نہ کرے تو وہ ہاں یہ ان کی رائے تھی لیکن بعد میں وہ اتنی ایکسیپٹ نہیں کی امت نے. ہاں حدیث آئی. نہیں، اصل میں جن چیزوں کے بارے میں ہم کہیں گے کہ وہ حرام ہے، ہم نے اصول فقہ میں یہ بحث پڑھی تھی علت کی بحث میں کہ وہ علت جو ہے نا جب آپ قیاس کر رہے ہیں یعنی حکم ٹرانسفر کر رہے ہیں، شراب حرام ہے تو اب جس کے اندر نشہ ہے وہ بھی حرام ہے. تو شراب میں جتنا نشہ ہے اتنا ہی نشہ اس چیز میں بھی پایا جا رہا ہو یا اس سے زیادہ پایا جا رہا ہو پھر وہ حرام ہوگی. اگر جتنا نشہ شراب میں ہوتا ہے اتنا نشہ اس چیز میں نہیں پایا جا رہا پھر آپ اس کو مکروہ کہہ سکتے ہیں، حرام نہیں کہہ سکتے. یعنی جس علت کی بنیاد پہ آپ حکم ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ علت اسی درجے میں اس شے میں پائی جا رہی ہو. یعنی جیسے ہم اصطلاح میں کہتے تھے کہ اصل میں جتنی علت ہے فرع میں بھی اتنی ہو. سوال ہے یہ جو مکروہ کی اصطلاح ہے تھوڑا سا شاید ہٹ کے ہو گیا ٹاپک سے، مکروہ کی اصطلاح کہاں سے نکلی ہے؟ یہ جیسے کچھ احادیث سے یہ چیز جو ہے نا وہ اخذ کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی چیز سے منع کیا لیکن سختی نہیں فرمائی. تو اس سے پھر فقہا نے یہ بات نکال لی کہ یہاں چونکہ سختی نہیں کی تو یہ چائے کافی وغیرہ یہ بھی ایڈکشن میں آ جاتی ہے. نہیں یہ نہیں آتی.
تو یہ اس میں نہیں آتی. ایڈکشن اور نشے میں فرق بھی ہوگا. ہاں ایڈکشن میں اور نشے میں فرق ہے باہر. نشہ کی طرح نہ بھی انسان کا توڑنے لگے. سکر کے الفاظ. ہاں مطلب یہ ہے کہ نشہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ سینسز میں نہیں رہ جاتے. تو جس کو پینے کے بعد آپ سینسز میں ہیں تو وہ نشہ نہیں. دیکھیے ایڈکٹ تو بندہ ہر چیز کا ہو جاتا ہے نا. اب بچہ ہے وہ گیم کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. ہم لوگ ایون کہ انٹرنیٹ کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ نہ چل رہا ہو تو بندہ عجیب جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. وہ تو انسان کسی بھی چیز کا عادی ہو جاتا ہے. آپ ایک خاص وقت پہ کھانا کھاتے ہیں, اگر آپ کو نہیں ملے گا تو آپ بے چین ہو جائیں گے. تو یہ میرے خیال میں اسی طرح کی چیزیں ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ تجارت, مطلب ڈرگز کی تجارت, منشیات کی یا شراب کی تجارت یا اس کی خرید و فروخت. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں تو نہیں ہیں, یورپین کنٹریز میں ہیں, یا ہم تو نان مسلمز کو فروخت کر رہے ہیں. لیکن نہیں, اللہ نے اس کی تجارت سے منع کیا. تو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ حرم بیع الخمر. بہت واضح اور صریح الفاظ ہے. اللہ تعالیٰ نے شراب کی بیع کو حرام کر دی ہے, اور مردار کی بیع کو بھی. والمیتہ, جو مرغیاں مر جاتی ہیں وہ بھی بیچے جا رہے ہوتے ہیں. والخنزیر, اور خنزیر کی بیع کو. والاسنام, اور بتوں کی بیع. یہ نہیں کہہ سکتا میں کوئی عبادت تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو ہندوؤں کو بت بنا کے دے رہا ہوں. نہیں, مطلب یہ ہے کہ منکرات میں تعاون نہیں نہ ہو سکتا, اور یہ تو ہیں بھی بہت بڑے بڑے منکرات. تو تجارت کرنی ہے تو بندہ کوئی اور زندگی کا شعبہ دیکھ لے. بہت کام ہے کرنے والے, یہ بہت ذرائع ہیں کمانے کے. یہاں تو گورنر بنا دیا جاتا ہے شراب کی تجارت. گورنر سرور صاحب کا یہ بزنس ہے. چرچ اس میں نشہ نہیں ہوتا تو کیا اس کی حکومت یا کوئی اور دیکھیں بندہ عادی ہو جاتا ہے. جیسے شراب ہے, شراب ایک لمٹ تک جو ہے نا وہ آپ کو ایڈکٹ نہیں کرتی. بندہ کبھی پیتا ہے کبھی نہیں پیتا, گزارا ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن ایک پیریڈ آتا ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. آپ کو 24 گھنٹے گزرتے ہیں نا, اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ کی شیونگ شروع ہوتی ہے, آپ کام میں شروع کر دیتے ہیں. وہ ہیروئن کی طرح نشہ بن جاتا ہے. ایڈکشن اسے کہتے ہیں. نشہ تو ہوتا ہی ہے ان سے. نشے جو جیسے روایت گزری ہے نا کہ جس کے کثیر سے نشہ ہو, بعض اوقات دیکھیں نا وہ بھی کہتے ہیں شراب کی ہم اتنی مقدار لیتے ہیں کہ جس سے ہمیں نشہ نہیں ہوتا, اور واقعتاً یورپین سوسائٹی میں آپ دیکھیں ان کے یہاں معمول ہے, پانی کی طرح پی جاتی ہے. تو سارے نشے میں نہیں جاتے نا. ہاں جس وقت وہ اوور ڈوز لے لیتے ہیں تو پھر جا کے گاڑی بھی مار دیں گے, ایکسیڈنٹ بھی کرائیں گے, بندہ بھی مار دیں گے. تو اصل بات یہ, وہ حدیث کے الفاظ بڑے اہم ہیں کہ جس کی کثیر مقدار, اب مثال کے طور پہ آپ پانی کی جتنی مرضی مقدار لے لیں, آپ چائے جتنی مرضی پی لیں, آپ رہیں گے تو سینسز میں نا. پیٹ بھر لیں اپنا چائے سے, شربت سے, لسی سے, رہیں گے تو سینسز میں نا. تو جس کی کثیر سے نشہ ہو سکتا ہے کسی چیز کی تھوڑی ڈوز سے نشہ نہ ہوتا ہو, لیکن کثیر سے تو ہو جاتا ہے نا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز مضر صحت ہے, شراب میں حرمت کے دو پہلو ہیں. ایک تو اس کا نشہ آور ہونا, یہ غالب پہلو ہے, اور دوسرا مضر صحت ہونا بھی, صحت کے لیے نقصان دہ ہونا. ہاں, اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ اگر اس کا الٹرنیٹ موجود ہے تو پھر ہمیں وہ میڈیسن استعمال نہیں کرنی چاہیے جس میں الکحل ہو, اگر الٹرنیٹ موجود ہے. اگر نہیں ہے تو پھر تو ایک مجبوری ہے. نیوز میں
کہ وہ ہم پیتے تھوڑی کہ ہم لگاتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا رہا ہے؟ ہاں اس میں بحث ویسے ہوئی تھی، اس میں تو اختلاف ہے، وہ اختلاف ہے پرفیومز کے حوالے سے۔ شراب کا پینا حرام ہے، وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا مردار کی کھال اتار لو، اور جب کہا گیا یہ تو مردار ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اس کا کھانا حرام ہے، تو باقی اس کی کھال سے فائدہ اٹھا لو، اب یہ مر گیا، کھال بھی ضائع ہو جائے گی، اس کے چمڑے سے جوتا بنا لو۔ تو اسی طرح سے وہ کہتے ہیں شراب کا پینا حرام ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو پرفیومز وغیرہ میں استعمال کر لیا تو وہ ایویپوریٹ ہو جاتی ہے، ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ ہاں ہوا میں اڑ جاتی ہے، تو اس کو لگانے میں حرج نہیں ہے، یہ ایک رائے ہے۔ لیکن کچھ علماء اس طرف نہیں گئے، وہ کہتے ہیں اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات ہے کہ الکحل جو ہے نا، جسے آپ فارمولہ کہتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ پی جا سکے۔ ہاں وہ تو مطلب یہ تو اس کو ریفائن کیا جاتا ہے نا۔ یہ جو پینے والی ہوتی ہے اس میں 20-25% ہوتی ہے، اور جو وہ لگاتے ہیں اس میں 90-98% کنسنٹریٹ ہوتی ہے۔ تو بہرحال بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ جی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جس نے یہ انگور کی جو فصل ہے یہ ذخیرہ کر کے رکھ لی، یہ سنبھال کے رکھ لی تاکہ اس بندے کو بیچے جو کہ اس سے شراب بنائے، تو اس کا یہ عمل اسے جہنم میں لے جائے گا۔ یعنی ایک یہ ہے کہ خود سے شراب کی تجارت کرنا، اور ایک یہ ہے کہ ایک وہ چیز ہے کہ جس کی تجارت الاؤڈ ہے، جیسے انگور، اس کی تجارت اب الاؤڈ ہے، لیکن اب وہ کسی ایسے بندے کو فروخت کر رہا ہے انگور جس کی شراب کی فیکٹری ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اب اس نے سے شراب ہی بنانی ہے، تو اس کے لیے اس کو بیچنا بھی کیا ہے، سدن لذریعہ منع ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ڈرگز وغیرہ، ان کا بنانا، ان کا بیچنا، ایون کہ ان کی زراعت، ان کی کھیتی باڑی، جیسے یہ افغانستان میں جو ہے وہ حشیش وغیرہ کی زراعت ہوتی تھی، طالبان کے آنے سے پہلے انہوں نے آ کے اس پہ کافی سختی کی، تو یہ سب حرمت میں داخل ہے۔ سر تمباکو اسی میں آئے گا؟ تمباکو جو ہے نا اس میں اختلاف ہے، تو ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند کے علماء نے اس میں نشے کے پہلو کو دیکھا، تو انہوں نے کہا یہ مکروہ ہے، یا کچھ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ الاؤڈ ہے۔ تو سعودی عرب کے جو علماء ہیں انہوں نے اس میں جو ہے وہ ضرر کا پہلو دیکھا کہ یہ مضر صحت ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے، سگریٹ وغیرہ، وہ کہتے ہیں یہ مضر صحت ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کی ہر ڈبی پہ لکھا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ بھی منسٹری آف ہیلتھ نے اس کو لکھوایا ہے بلکہ ان سے۔ تو انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو نقصان پہنچائے، یعنی اسلامی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی اور نیریٹو میں تو ہو سکتا ہے، سیکولر لبرل نیریٹو میں، کہ بھئی اس کی اپنی جان ہے۔ اب دیکھیں نا، کئی ممالک ایسے ہیں جن میں سوسائڈ جو ہے وہ الاؤڈ ہے، بلکہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں وہ آپ کو انجیکشن لگا دیں گے، خاص وقت پہ آپ چلے جائیں، خود ہاسپٹل میں ڈاکٹرز آپ کو زہر کا انجیکشن دے دیں گے۔ اس کی اپنی زندگی ہے، وہ تو اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں نا، وہ جو مرضی کرے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ اپنی جان لے لینا یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، یہ انسان کے لیے الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ جان امانت ہے، اللہ کی طرف سے اس کے پاس امانت ہے، یہ امین ہے، یہ اس کا مالک نہیں ہے۔ تو ہمارا نیریٹو یہ ہے، ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہے۔ تو ان کے یہاں چونکہ وہ پیچھے خالق کا، کریٹر کا پرسپیکٹیو ہی انہوں نے اس کو پیچھے ڈال دیا، اب انسان ہی انسان ہے،
بس مادہ ہے جس نے ترقی کر کے انسان کی صورت اختیار کر لی، ایوولوشن ہوا ہے، تو اب وہ مرے کھپے جہاں مرضی جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب دیکھیں مسلمان ملکوں کے اندر ہی مطلب یہ ابھی یہ جو 2 حدیث پڑھی ہیں ہم نے، جس کا کثیر حرام ہے اس کا قلیل بھی حرام ہے، کتنی سخت حدیث ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہے کہ ابھی جو کہی آپ نے عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ سے انگور کا ذخیرہ کر کے اسے بیچے اس آدمی کو جو پھر سے شراب بنا دے، تو یہ عمل اس کو اسے جہنم کی طرف لے جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ ایسی ہے نا، اس پہ علماء نے بلکہ یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کسی کو جا کے پھڑکا دے گا، تو آپ اس کو اگر کوئی گن وغیرہ بیچتے ہیں تو یہ آپ کے لیے حرام ہے. ویسے اسلحے کی خرید و فروخت میں ظاہر بات ہے، تلواریں، نیزے، بھالے، یہ سب کچھ تیر کمان بنتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کو اگر پتہ ہے کہ اس نے آگے جا کے کسی کو پھڑکانا ہے، یہ قاتل ہے، یہ ڈکیت ہے، تو اس کو بیچنا پھر وہ جائز نہیں ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں نشہ ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہے جو شراب میں ہے، تو اس لیے ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے، اس کو ہم مکروہ کہیں گے، یعنی سگریٹ کو، تمباکو کو. لیکن جنہوں نے حرام کہا ہے انہوں نے نشے کے پہلو سے نہیں کہا، انہوں نے اس کے اندر اسراف کے پہلو سے کہ یہ پیسے کو آگ لگانا ہے، اور دوسرا پہلو، اور اسراف حرام ہے قرآن میں، اس سے منع کیا، اور دوسرا انہوں نے مضر صحت ہونے کے پہلو سے کہا. آپ نے بیان کیا کہ شراب جتنا اگر اس میں نشہ ہو تو پھر حرام ہے. ایک جو روایت میں آتا ہے کہ جس چیز کو زیادہ مقدار نشہ ہے تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اس اصول پر دیکھا جائے گا ضروری ہے کہ شراب جتنا نشہ اس میں ہوگا تو ہاں نہیں، یہ تو بات ہے، یہ بات تو ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، آپ شراب کو تو حرام قرار نہیں نہ دے رہے، شراب تو نس نے حرام قرار دے دی، ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں ایک اور چیز جس کا حکم نس میں نہیں ہے، جیسے بھنگ ہے، چرس ہے، فیون ہے، سگریٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ لسی لے، کچھ بھی لے، تو آپ اس میں آپ کو اتنا ہی جو ہے وہ علت اتنی اسی درجے میں دکھانی پڑے گی. کم درجے میں تو پھر وہ حکم ٹرانسفر نہیں ہوگا. نہیں، اس سے کسی نے نہیں دلیل دی، وہ اصل میں شراب کے بارے میں ہے. ہاں، متفق علیہ. کیونکہ جو بھی آپ بات کریں، جو بھی اصل کی بات بھی جو انگور کی سفر کریں، یعنی کسی ایسی چیز کی گزارا جو کہ خود تو جائز ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو اگلا بندہ ہے وہ اس کو کسی غیر شرعی چیز میں استعمال کرے گا تو ہم اس کو نہیں کریں گے، اس کو صحیح نہیں کریں. تو اس میں یعنی کہ اس طرح اکثر ہوتا ہے کہ لوگ جیسے مثال دیتے ہیں چاول ہیں یا دالیں ہیں اس کو غیر اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، اس طرح سے لوگ اکثر مسئلہ مجھ سے ہوتا ہے کہ اس کا ہم کیا کریں، ہم ان کو دیں، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ جا کے یہ کام کرنا ہے، یہاں پہ جا کے یہ کام کرنا ہے، تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم ان کو بیچیں یا نہیں بیچیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ جب یقینی کے صورت ہو نا تو پھر نہ بیچیں. ہاں صرف کہ اب یہ ہوگا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، شریعت نے اس چیز کا اعتبار نہیں کیا کہ وہ یہ کریں گے، یہ وہ کریں گے. خدشات کا اعتبار نہیں کیا شریعت نے، یقین کا اعتبار کیا، یقین کا اعتبار کیا. تو اگر آپ کو یقین ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جا کے جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ یہ جانور ذبح کرنا ہے، یقین ہے، تو فلاں دربار پہ جا کے اس کو جانور نہیں بیچنا چاہیے، بالکل نہیں بیچنا چاہیے. جی، صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ تعالیٰ طیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ طیب ہی قبول کرتا ہے، یعنی پاک مال ہی قبول کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے پاک مال. اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، پاک چیز کھاؤ، حلال، حلال طریقے سے حلال کھاؤ، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا. وَاعْمَلُوا صالحا، اور نیک عمل کرو.
اور اسی طرح اہل ایمان کو بھی کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ٹھیک ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ مخدرات کی جو ثمن، جو قیمت ہے، ڈرگس کی جو قیمت ہے، اب یہ تو طیب نہیں ہے، یہ تو خبیث ہے نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بندہ جو کہ بہت لمبا چوڑا سفر کر کے آتا ہے بیت اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس کے بال جو ہے وہ گرد و غبار سے اٹے ہوئی ہیں، اور وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اور اس کا لباس حرام کا، بلکہ حرام سے اس کے وجود نے پرورش پائی ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ حرام کھانے کا جو ضرر ہے، اس میں ایک بڑا ضرر یہ بھی ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی حرام کھانے سے مطلب بہت سے اضرار ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اندر حرام کھانے سے خبیث نفسیات، یعنی سب سے پہلے اخلاقیات کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. حرام کھانے سے کبھی بھی اچھے اخلاق پیدا نہیں ہوتے. خبیث جو ہے وہ خبیث ہی پیدا کرتا ہے. تو حرام خبیث ہے، یہ خباثت ہی لے کے آئے گا. مسند احمد کی ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ اللہ کے وسلم نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب بندہ کوئی حرام مال کماتا ہے اور اس حرام میں سے خرچ کرتا ہے، یعنی اب لوگوں کو ہوتا ہے نا جی اب حرام طریقے سے کما تو لیا، اب اس کو پاک کر لیں، تو وہ اس میں سے صدقہ کرتا ہے، تو اس میں اس کے لیے برکت نہیں ڈالی جائے گی. صدقے سے برکت پڑتی ہے، لیکن حرام کے صدقے سے برکت نہیں پڑتی مال میں، اور نہ ہی اس کا صدقہ قبول کیا جائے گا. اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے مرے گا وہ اس کے آگ میں اضافے کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتے، یہ بہت اہم بات ہے. گناہ کو اللہ تعالیٰ گناہ سے نہیں مٹاتے. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جی اس نے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ سے مٹیں، یعنی حرام مال کے صدقے سے مٹے. اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹاتے ہیں نیکی سے. نیکی کرو تو وہ گناہ کو مٹا دے گی، ختم کر دے گی. جی نیکسٹ کیا ہے؟ حد کیا ہے؟ ابھی تک تو ہم نے شراب کی بات پڑھی نا، تو اب اس کی حد کی بات آ گئی. تو فقہا کا اس پہ اتفاق ہے کہ شراب نوشی کی حد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حد کیا ہے؟ کوڑے. لیکن کتنے کوڑے ہیں اس میں اختلاف ہے. تو احناف کا اور امام مالک کا موقف یہ ہے، حنفیہ اور مالکیہ یعنی دو اسکول آف تھاٹ کا موقف کیا ہے کہ 80 کوڑے ہیں. یہ سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے. اور امام شافعی کا موقف کیا ہے؟ 40 کوڑے. اور امام احمد سے دونوں موقف مروی ہیں. بعض حنابلہ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں 80، بعض نے کہا کہ وہ کہتے ہیں 40. جی نہیں، بات سمجھ نہیں آئی. ایک دفعہ بھی نہیں. ہاں ایک دفعہ پینے میں. جیسے ایک دفعہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس نے پی ہے. ہاں جی. تو جمہور فقہا یہی کہتے ہیں کہ 80 کوڑے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، ٹھیک ہے، جمہور فقہا کہتے ہیں 80 کوڑے. امام شافعی نے 40 کوڑے کہا. تو جمہور کی دلیل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا لوگوں سے اپنے دور خلافت میں کہ شراب نوشی کی حد کیا ہونی چاہیے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کم ترین جو حد ہے نا وہ کیا ہے؟ 80 کوڑے. یعنی اللہ کی حدود میں سب سے کم ترین سزا کیا ہے؟
80 کوڑے یعنی قذف کی حد. تو آپ وہ کم ترین حد جاری کر دیں. تو حضرت عمر نے پھر 80 کوڑے جاری کر دیے. بلکہ حضرت خالد بن ولید کو اور حضرت ابو عبیدہ کو بھی لکھ بھیجا جو کہ ان کی طرف سے سپہ سالار تھے یا گورنر تھے کہ آپ نے شراب نوشی پہ 80 کوڑے حد جاری کرنی ہے. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی نے مشورے میں یہ بات کہی تھی. جب مشورہ ہوا تھا حضرت عمر نے مشورہ لیا تھا تو حضرت علی نے مشورے میں یہ بات کہی تھی کہ جب شراب نوشی کرے گا تو ہذیان بکے گا, ہذیان بکے گا تو پھر کسی پہ تہمت بھی لگا دے گا, اور تہمت کی سزا کیا ہے 80 کوڑے. تو آپ یہ جاری کر دیں. تو پھر 80 کوڑے کی سزا جاری ہوئی. تو یہ جمہور کی دلیل ہے. دو سوال ہیں. تو یہ کہ ایک چیز کی حرمت تو واضح ہے قرآن میں بھی کی ہے لیکن اس کی کوئی حد نہیں ڈیفائن کی ہے. جس طرح سے زنا کی زنا کی تو خیر وہ حدیث کے اندر جو ہے نا یعنی کہ قمر کے لیے وہ حدیث پہ بھی کوئی آئیے امام شافعی نے انہی کو تو دلیل بنایا. امام شافعی یہ جو گئے 40 کوڑوں کی طرف تو روایات میں واضح طور پہ 40 کا ذکر ہے. اس لیے انہوں نے حضرت عمر کے اس سے استدلال کیا نا. جی تو امام شافعی کا موقف کیا ہے کہ 40 کوڑے سزا ہے. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بات تو یہ ہے کہ ولید بن عقبہ ان کو 40 کی حد جاری کی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے, معروف واقعہ ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے اور گورنر بھی تھے ان کی طرف سے. ان پہ تہمت لگی شراب نوشی کی. دو بندوں نے کہا, لیکن یہ ہے کہ دونوں سے جب پوچھا گیا تم نے دیکھا شراب پیتے ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں, پیتی ہوئی نہیں دیکھا. ایک نے کہا میں نے کیا کرتے دیکھا ہے, اور دوسرے نے کہا کہ میں نے داڑھی میں کچھ قطرے دیکھے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے پیتی ہوئی نہیں بھی دیکھا, پھر بھی میں چونکہ میرے ریلیٹیو ہیں میں حد جاری کروں گا. اب انہوں نے کہا بھی عقبہ بن ابی معیط نے کہ آپ گواہیاں تو ہیں کوئی نہیں, مطلب دو بندے یہ بھی دو گواہ ہیں, یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم نے پیتے دیکھے, تو آپ کیوں حد جاری کر رہے ہیں. تو اس پہ حضرت عثمان نے کہا تھا دیکھو بات یہ ہے کہ چونکہ تم میرے ریلیٹیو ہو, رشتہ دار ہو, تو تمہیں میں مارجن نہیں دوں گا. اللہ کے ہاں اگر نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا. کیا کیا تھا؟ اچھا نہیں, ابھی میرے ذہن میں نہیں آیا. اچھا خیر, بہرحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, تاریخی واقعات ہیں, کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ بحث آگے آ رہی ہے. ایک ہے گواہی, مطلب حدود میں ایک ہے گواہی کہ کسی نے سامنے دیکھا یہ کرتے ہوئے, اور ایک ہے اس کے اوپر علامات. جیسے ابھی بات ہوئی کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ سینسز میں نہیں ہے, یا کسی کے منہ سے جو ہے وہ سمیل آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہر قسم کے جرائم میں کچھ نہ کچھ کیا ہے آپ کو علامات مل جاتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا نہیں کسی بندے کو قتل کرتے ہوئے, لیکن وہاں اس جگہ پہ ایک بندے کے پاس ہتھیار تھا جو وہاں منڈلا رہا تھا, یا کسی کے جو ہے وہ وجود پہ خون کے چھینٹے تھے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ایک علامت ہے, ضروری نہیں کہ یہ قاتل بھی ہو, علامت ہے. شریعت نے جو ہے وہ گواہی کا اعتبار کیا, یعنی اخیر درجے میں ایک جرم ثابت ہو جائے تو پھر حد ہے, علامات کا اعتبار نہیں کیا. یعنی حد کے ثبوت کے لیے وہ بحث آگے آ رہی ہے تفصیل سے.
जिस तरह से जिना के वाले से जिस तरह से कहते हैं मेडिकल साइंस को जो है ना वो गवाहों का नेमल बदल जो है ना वो बना दिया क्या आ रही है बस आगे, अभी जिना की हद में आएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 कोड़े, ये सही मुस्लिम की रवायत है, जालदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 व अबू बकर 40 व उमर 80। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 कोड़े शराब नोशी की हद जारी की। हज़रत अबू बकर ने भी 40 कोड़े लगाए अपनी खिलाफत में, हज़रत उमर ने 80 लगाए। वकुल्लु सुन्ना, और दोनों सुन्नत हैं। ये किसने कहा? हज़रत अली ने। वहादा अहब्बु इलैया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है, 40 वाली बात। ये अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत के बाद हुआ है। हज़रत उमर ने अपने दौर खिलाफत में 80 की लागू कर दी थी, इम्प्लीमेंट कर दी थी ये हद मुशावरत से। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब उन्होंने कहा, हज़रत अली को ही कहा कि आप कोड़े मारें इसको, तो अब देखिए ना बहुत बड़ी बात थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, ये जो मुकदमा मौलाना मौदूदी ने कायम किया है ना कि ये खिलाफत से मुल्कियत में ये कन्वर्जन हुई है और उसकी ये असबाब थे, तो कोड़े भी उन लोगों से मरवाए जिनके बारे में ये गुमान था कि जी इनके साथ इनका कोई, यानी ये कोई ना कहे कि अपने लोगों से कोड़े मरवा लिए। तो हज़रत अली ने हद जारी की थी। तो हज़रत अली ने ये बात कही कि मुझे ये बात पसंद है, यानी 40 वाली। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के रसूल का फ़ेल है, या हज़रत अबू बकर का फ़ेल है। ये सही मुस्लिम की रवायत है। दौरे खुलफा में बात इस तरह के जो अबूद मशवरे से तय होते हैं, तो अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल रहा हो और बाद में अबू बकर सिद्दीक़ या उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दौर में मशवरे से कोई और चीज़ तय हो जाए, उसकी क्या हैसियत होती है? मतलब वो नस नहीं होती जो पहले अल्लाह के नबी ने किया हो, क्योंकि उम्मत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बात में आए कि मुझे दौरे खिलाफत राशिदा में क्या हैसियत होती है, और बाद में उसको क्या अनडू किया जा सकता है? अली ने तो कहा मुझे वो पिछला अमल पसंद है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिर्फ तलाक के मसले में भी आता है जो उमर रज़ियल्लाहु के दौर में राइज हो, उसी को बाद में ईमान कहते तो उम्मत में राइज करते हैं। 20 तरावी के बारे में भी ऐसी बात की जाती है, लेकिन उसमें 2 किस्म की अप्रोचेज़ हैं। एक अप्रोच तो यही है कि जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल हमारे लिए असलन हुज्जत है, तो हमें उसकी तरफ लौटना है। दूसरे जो लोग कहते हैं ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की उस बात पे, वो ये कहते हैं कि असल में मशवरे में कोई, वो ये नहीं कहते हज़रत उमर की अथॉरिटी, ज़ाहिर बात है कोई ये बात तो नहीं करेगा ना, तो वो ये कहते हैं कि असल में मशवरे में कोई नासिख दलील सामने आ गई होगी जिसकी बुनियाद पे हज़रत उमर ने वो फ़ैसला जारी किया होगा, वो दलील नकल नहीं हुई, फ़ैसला नकल हो गया। तो वो असल में ये उसमें वो इस चीज़ को देखते हैं। बहरहाल लेकिन दोनों रवैयों की गुंजाइश मौजूद है। इसमें एक कॉल ये भी था, डॉक्टर साहब कहते थे कि 40 जो हैं वो हद के थे और 40 तज़ीरन। हाँ ये भी है, ये बात भी आगे आ रही है, ये बात भी आ रही है। हज़रत अनस से रवायत है कि अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स लाया गया जिसने शराब पी हुई थी, तो उसको जो है वो जूतों के ज़रिए मतलब 40 जूते मरवाए गए, ठीक है। तो जल्द से मुराद जूता भी हो सकता है, क्योंकि असल मकसूद जो है इसमें सज़ा नहीं है, असल चीज़ क्या है? शर्म और आर दिलाना। अब ये नहीं कि कोई ख़ास किस्म का कोड़ा होगा जो कि जल्द उसकी उधेड़ के रख देगा, नहीं, ऐसा कोड़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर हज़रत अबू बकर के पास भी कोई बंदा जब लाया गया शराबी, तो उन्होंने भी इसी तरह से उसको 40 ही मरवाए, 40 जूते मरवा दिए।
پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب لایا گیا تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ قلیل ترین حد کیا ہے؟ 80 ہے. اچھا یہ اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس کو نا ذرا لگا دو، کچھ پھینٹی اس کی لگا دو. تو جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی، کسی کے ہاتھ میں چادر تھی اس نے اس کو چادر مار دی، کسی کے ہاتھ میں کھجور کی شاخ تھی اس نے وہ مار دی، کسی کے ہاتھ میں جوتا تھا اس نے جوتا مار دیا. تو اب وہ کسی نے گنا اپنے طور پہ گنا نا تو وہ 40 نکلا. تو بعض اوقات یہ بھی تھا، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کھجور کی شاخ سے مارا گیا وہ شاخ 2 شاخہ تھی، تو عدد 40 کا تھا لیکن اس کو بعض لوگوں نے 80 شمار کر لیا. مطلب اس قسم کی بھی توجیحات کی گئی. تو بہرحال دونوں قسم کی آرام موجود ہیں، 40 کی بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حد جاری کی ہے نا، حد تو جاری کی ہے. روایات میں آثار میں اگر آپ جائیں تو وہاں 40 کے عدد کا زیادہ صراحت کے ساتھ ذکر ہے. یہ بات کہ آپ کو جاتی ہے کہ کہا کہ بس مارو اس کو، جو چیز ہاتھ میں ہی مار دیا، یہ ابتدائی حکم تھا، بعد میں اس کی تعین نہ کوڑے لگانے کا؟ نہیں، یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے. یعنی جلدہ سے کوئی بھی چیز ہم لے سکتے ہیں اس طرح جوتے ہمارے. ہاں یہ کوڑے کا تو تصور ہمارے ہاں ایک ہے نا، بس ایک خاص قسم کا نا، کہ وہ چمڑے کا ایسا بید ہوگا اور اتنی زور سے مارا جائے گا جس سے اس کی جلد اکھڑ جائے گی. یہ تو ہمارے ذہنوں میں ہے کوڑے کا کانسیپٹ. جلد سے مراد، جلد کا مطلب ہے مارنا. وہ اس کو آپ نے کھجور کی شاخ سے مار دیا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے اس کو جوتا مار دیا، وہ آپ نے اپنی چادر اتار کے اس کو مار دی، یہ سب جلد میں ہے. لیکن وہ کوڑے جو اس سے بھی زیادہ گناہوں جرم ہے، اس میں شاید کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دوسرے بیت والے کوڑے نہیں، پھر وہ دوسری دوسرے جو گھناؤنے جرم ہیں ان میں سزائیں بھی پھر اسی قسم کی ہیں، قتل ہے یا پھر جی. حد ثابت کیسے ہوتی ہے؟ 2 چیزوں سے. ایک تو اقرار سے، یعنی آدمی خود اقرار کر لے کہ بھائی میں نے یہ کام کیا. جیسے شراب نوشی کی حد ہے تو وہ خود اقرار کر لیتا ہے کہ میں نے شراب پی ہے، مجھ پہ حد جاری کی جائے تاکہ اللہ مجھے پاک صاف کر دے. دوسرا کیا ہے؟ 2 عادل گواہ ہوں. دو عادل گواہوں نے، فاسق و فاجر نہیں، عادل گواہوں نے اس کو دیکھا ہو شراب پیتے ہوئے. 2 عادل گواہ. شراب پیتے ہوئے دیکھا. ہاں، شراب پیتے ہوئے دیکھا. اچھا، اس میں فقہا کا اختلاف ہو گیا کہ کیا اس کے منہ سے اگر وہ اسمیل آ رہی ہے تو پھر اس پہ حد جاری کی جا سکتی ہے کہ نہیں. تو مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں، اگر اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، تو پھر بھی حد جاری ہوگی. لیکن یہ ہے کہ 2 عادل لوگ یہ گواہی دیں کہ اسمیل آ رہی ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اسمیل سے، اس سے بو سے حد ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ شبہ ہو تو حدود کو کیا کرو؟ دفع کر دو. تو یہ شبہ ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی بات کیا، پتہ نہیں واللہ عالم یہ بات کس حد تک درست ہے، کہ کسی اور چیز کی بھی اسمیل شراب کے جیسی ہو سکتی ہے.
یہ ایک امکان ہے، یہ ایک پاسبلٹی ہے، اللہ عالم۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی چیز پی ہو کہ جس کی اسمیل اس سے ملتی جلتی ہو، یا سونگھنے والے کو کوئی جو ہے وہ شبہ لائق ہو گیا۔ بہرحال حد قائم کرنے کی شروط کیا ہیں، کنڈیشنز؟ یہ آج کی دور میں ویڈیو ثبوت ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہو؟ نہیں، حد میں نہ شامل کریں، تعزیر لاگو کی جا سکتی ہے، تعزیر لاگو کی جا سکتی ویڈیو میں ہاں۔ شرارت تعزیر ہو سکتی ہے، ویڈیو کی بنیاد پہ حد نہیں جاری ہو سکتی۔ پھر ویڈیو ایڈیٹنگ کون سا مشکل کام ہے، یہاں تو ایسے ایسے ماشاءاللہ ماسٹرز بیٹھے ہیں۔ چیک اپ کر لیتے ہیں جی ڈرائیونگ کے دوران کو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں چیک کر لیتے ہیں کتنی اسٹارٹ ہے، اس سے بھی وہ تو بھی حد لگ سکتی ہے۔ وہاں بھی تعزیر آئے گی یا حد آئے گی؟ تعزیر آئے گی، تعزیر آئے گی۔ تعزیر کی سزا حد سے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں، حد سے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ تو یونیورس ہوگا نا کہ جو بھی اگر آپ کسی سائنٹیفک اپروچ سے کسی چیز کو پروف کر رہے ہیں جرائم میں، تو سب میں ہم تعزیر ہی کر سکتے ہیں۔ تعزیر کر سکتے ہیں، حد نہیں جاری کر سکتے۔ تعزیر حد کے برابر تو ہو سکتی ہے، تعزیر حد کے برابر ہو۔ حد سے مطلب راجع قول یہ ہے کہ حد سے کم ہوگی، یعنی کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ سے بڑھ کے سزا دے، وہ یہ اصل میں کہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات درست ہے کہ کسی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی جرم میں اللہ سے بھی بڑھ کے سزا دے، کم دے دے، ٹھیک ہے۔ قتل میں سر آج کل ویسے حد نہیں ہے، لیکن اس میں تو فیصلے اکثر بہتر اس طرح ہوتے ہیں کہ فنگر پرنٹ دیکھ لی ہے، اس کے اندر اگر قصاص میں قتل کیا جائے تو وہ دیکھیں بہادیہ فنگر پرنٹ سے بھی ظاہری بات ہے کہ آپ یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ جی اصل ایک بات ہے کہ قتل ہی اس نے کی ہے، تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ذرا کوئی سسپینس ڈائجسٹ نکال کے دیکھ لیں آپ، تو واردات کی صورت کس طرح سے پھیری جاتی ہے، ایک قاتل اپنے نشانات کس طرح سے مٹاتا ہے اور دوسرے کے کھاتے میں ڈالتا ہے، چیزیں بہت عام ہیں، کچھ مشکل نہیں ہے اس سائنس کو سمجھنا۔ تو مطلب یہ ساری ایسی صورتیں ہیں کہ جو یقینی صورتیں نہیں ہیں جرم کے ثبوت کی، یقینی صورتیں نہیں، تو اس لیے ظنی جو ذرائع ہیں نا، جرم کے ثبوت کے جو ظنی ذرائع ہیں ان کے اوپر حد نہیں جاری ہوگی، تعزیر جاری ہوگی۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کو آپ کھلا بھی نہیں چھوڑ دیں گے، کچھ نہ کچھ اگر شواہد ملے ہیں تو جج ان کے مطابق کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دے گا۔ وہی بات ہے نا کہ بے گناہ کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ آپ کسی گناہگار کو معاف کر دیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے حد کی سزا ہے کہ شراب کے معاملے میں ہو یا جو غیر شادی شدہ زانی کے بارے میں ہو، یعنی کہ اتنی وہ شاید شدید نہیں لگتی، یعنی کہ اگر ایک شخص بار بار اس گناہ کو جو ہے وہ رپیٹ کر رہا ہے تو اب تعزیر میں تو اب آپ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو آپ اس جو ہے نا وہ گناہ کو پھر کس طرح سے جو ہے نا روکیں گے؟ یعنی کہ اگر ایک شخص اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ بھی کپڑے سے بھی مار دیں، اس سے بھی مار دیں، تو 40 کوڑے یا 80 کوڑے دینا پڑے۔ ایک جانے کو پتہ ہے کہ بھائی میکسیمم میری حد یہ ہے، اس سے کم ہی جو بھی سزا ملے گی، اس میں گناہ کو روکنا پھر مشکل نہیں ہوگا۔ حبس کی سزا دی جا سکتی ہے، قید کر دیں۔ آگے زنا کی حد میں یہ بات آ رہی ہے، جیسے قرآن نے بھی کہا نا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں روک لو، تو قید کی سزا دی جا سکتی ہے جو عادی مجرم ہیں ان کو، جو بار بار یہ کام کر رہے ہیں۔ تو قاضی ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ جوتے سے مارا جائے یا توڑے سے مارا جائے، تو اس نوعیت کو دیکھ کے جو قاضی
कह सकता है कि इसको जो है لیکن درہ بھی مطلب اس قسم کا نہیں ہے جیسے ہمارے ذہنوں میں. ظاہری بات ہے کیونکہ یہ جرائم وہ ہیں کہ اب دیکھیں نا کچھ جرائم کا تعلق جو ہے وہ حق اللہ سے ہے, اللہ کے حق سے ہے, اس میں سزا سخت نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ جرائم کا تعلق حق العبد سے ہے, بندے کے حق سے, اس میں سزا بہت سخت ہے. تو اب یہ جو شراب نوشی ہے اس کا تعلق اللہ کے حق سے ہے, اللہ نے شراب حرام قرار دیا نا, اس لیے اس میں سزا جو ہے وہ سخت نہیں ہے, صرف مقصود آر دلانا ہے, شرم دلانا ہے. باہمی رضامندی سے کانسنٹ سے جو زنا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا حق ہے, اللہ نے اس کے لیے جو ہے وہ حرام کیا ہے نا, تو اس لیے اس میں بھی اصل مقصود کے آد. ہاں لیکن جب یہی زنا جو ہے یہ ریپ کی صورت میں ہو تو پھر اس کے لیے قتل ہے, پھر اس کے لیے سخت ترین سزا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب یہ حق العبد بھی ہو گیا نا, کسی کی مرضی کے بغیر اس پہ جبر کیا گیا, اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. تو ریپ کے کیسز میں تو اس کو بری طرح سے قتل کیا جائے گا یا سولی دے دی جائے گی. نہیں, اس پہ ہم نے آگے چل کے ڈسکس کرنی ہے بات. وہ بیسیکلی فساد فی الارض سے, وہ صرف اللہ کا حق نہیں ہے, وہ حق العبد بھی ہے. بھائی آپ میرج کانٹریکٹ میں آئے ہیں نا, میرج کانٹریکٹ میں آپ اس جو ہے وہ کنڈیشن کے ساتھ آئے ہیں کہ آپ اپنے پارٹنر سے خیانت نہیں کریں گے. تو مثال کے طور پہ کوئی عورت جو ہے وہ اگر اس طرح سے کرتی ہے تو وہ باہر کا بچہ لے کے آ رہی ہے نا, اس کے خاندان میں داخل کر رہی ہے, تو بیسیکلی تو وہاں حق العبد متاثر ہو رہا ہے نا, یعنی شادی شدہ. تو اسی طرح اگر مرد بھی ایسا کرتا ہے تو عورت کا حق متاثر ہو رہا ہے. تو وہ ایسے تو نہیں غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتا, حق العبد متاثر ہوتا ہے تو تبھی تو قتل ہوتا ہے, آنر کلنگ جو ہے. نہیں, وہ ایسی فضول سی روایات ہیں, من گھڑت روایات ہیں ایسی جھوٹی قسم کی. چلیں بہرحال ایک خاص طبقے نے پھیلائی ہوئی ہیں, عام کی ہوئی. ان کی بھی عبادت ختم ہوتی ہے. حد کی کو قائم کرنے کی جو کنڈیشنز ہیں, سب سے پہلے یہ ہے کہ عاقل کے اوپر حد قائم ہوگی. کسی مجنون پہ ظاہری بات ہے, کوئی دیوانہ ہے بیچارہ, پہلی جسے ہم کہتے ہیں عقلوں پیدل ہے, اگر اس نے کچھ پی پلا بھی لی تو وہ اس پہ حد نہیں جاری ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے, بالغ, بچے پہ بھی حد جاری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بالغ کے اوپر حد جاری ہوتی ہے. جی یہ جو ریسنٹ کیس بھی ہوا ہے اس میں قتل میں بھی جو ہے نا آپ اس کو سائیکولوجیکل جو ہے نا پیشنٹ یا کچھ ایسا کہہ کے آپ اس کو کیا مارجن دیں گے یا نہیں, ہم تو کہا مجنون تو اور ہوتا ہے نا, مجنون تو اسے کہتے ہیں نا جو پاگل ہو, پاگل پہ حد جاری نہیں ہوتی. پاگل سب کو پتہ ہے پاگل کون ہوتا ہے. تیسرا کیا ہے, اختیار سے اس نے وہ جرم کیا ہو, اپنے اختیار سے. یعنی اگر اسے مجبور کیا گیا تو پھر اس پہ حد نہیں. کسی کو زبردستی شراب پلا دی گئی تو پھر اس پہ حد نہیں. ہاں وہ بھی دونوں شامل, مطلب کسی کو اس نے قتل کی دھمکی لگائی, دونوں شامل. نہیں, کیونکہ دیکھیں نا عقل ظاہری بات ہے کہ بنیاد ہے نا, ایک کام اس نے شعور سے کیا ہی نہیں.
شعور سے کیا ہی نہیں. ایک وجود کو آپ نے کیا سزا دے کے کرنی ہے؟ اسی طرح جو مستر ہے اس پہ بھی حد جاری نہیں ہوگی. جس کے لیے پانی مطلب پینے کو پانی نہیں ہے، اگر اپنی جان بچانے کے لیے وہ ہاں ہم اس میں دیکھیں گے، استرار کی بات دیکھیں گے. چوتھی چیز کیا ہے کہ اسے یہ علم ہو کہ جو وہ پی رہا ہے نا یہ شراب ہے. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے لا علمی میں، اب اسے نہیں پتہ چلا. خیر مطلب دارالمسلمین میں تو مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں یورپین کنٹریز میں ہیں، اب کہیں گیا ریسٹورنٹ وغیرہ میں، اس نے کچھ سمجھا کہ یہ عام ڈرنک ہے، تو نہیں یہاں اگر لائٹ چل رہی ہے نا تو یہ اچھا. اب اس میں ایک اور کویسچن یہ پیدا ہوا کہ کیا یہ جو شراب نوشی کی حد ہے یہ آزاد پہ جاری ہوگی، غلام پہ نہیں جاری ہوگی؟ تو نہیں، دونوں پہ جاری ہوگی، آزاد پہ بھی غلام پہ بھی، کیونکہ دین نے اس میں کوئی فرق نہیں کیا. ہاں یہ بات ہو سکتی ہے یا فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ غلام کی جو حد ہے وہ نصف ہے، کیونکہ وہاں زنا میں بھی حد نصف ہے نا، تو قرآن نے خود کہہ دیا. تو یہ بھی حد جو ہے وہ نصف ہے، اسی کے اوپر قیاس کرتے ہیں زنا کی حد کے اوپر. یعنی جو 80 کوڑوں کی بات کرتے ہیں ان کے نزدیک 40 ہو جائے گی، اور جو 40 کی بات کرتے ہیں ان کے نزدیک 20 ہو جائے گی غلام کے لیے، لیکن حد کے سب قائل ہیں. جی ہاں ہاں جی 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 نہیں گواہی تو قابل قبول ہے نا. گواہی کے لیے عادل ہونا شرط ہے، آزادی غلامی نہیں، عادل ہونا شرط ہے. واشہدوا ذوی عدل منکم، قرآن نے کہا عادل گواہ ہونے چاہیے، کیونکہ گواہی میں اصل مقصود تو یہ ہے نا کہ گواہی صحیح دی ہو. بس اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے چونکہ وہ طبقہ ایسا ہے نا کہ جن کی کوئی اخلاقی تربیت نہیں کی جاتی، تعلیم کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، یا ان کی ذہنی سطح اتنی بلند نہیں ہوتی، اتنا شعور نہیں ہوتا. جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں خاص طبقہ ہے عورتوں کا، آپ سمجھ لیں وہ ٹھیک ہے. اب جیسے آپ دیکھ لیں یہ جو ہیں جنہیں کیا کہتے ہیں، وہ جو ہیجڑے ہیں جیسے، اب ایک خاص ان کی سوسائٹی ہے، ہماری سوسائٹی ان کو قبول ہی نہیں کرتی، نہ خاندان قبول کرتا ہے نہ سوسائٹی قبول کرتی ہے. وہ ایک خاص ماحول میں ان کی پرورش ہوتی ہے، اس ماحول میں پرورش کی وجہ سے ان کی خاص قسم کی عادتیں بن جاتی ہیں. کبھی کسی نے ان سے دین ایمان کی بات ہی نہیں کی. تو اب اصل میں یہ وجوہات ہوتی ہیں. اچھا ایک اور بات یہ پیدا ہوئی کہ کیا اسلام شرط ہے حد جاری کرنے کے لیے؟ یعنی اگر کوئی نان مسلم شراب نوشی کرے تو کیا اس پہ بھی حد جاری ہوگی؟ تو اس پہ بھی حد جاری ہوگی. جمہور فقہا کا یہی موقف ہے. ساری شرائط باقی جرائم میں بھی اسی طرح لاگو ہوگی؟ ہر جرم کے ہم علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو جمہور فقہا کے نزدیک کیا ہے؟ شراب نوشی کی حد مسلمان اور غیر مسلم دونوں پہ جاری ہوگی. جن کا مذہب اجازت دیتا ہو ان کے اوپر ان کے اوپر بھی.
اناف کے نزدیک یہ صرف مسلمانوں کے لیے. تو احناف کے نزدیک اگر اسلامی معاشرے میں ریاست میں غیر مسلم رہتے ہیں تو وہ شراب کو پی سکتے ہیں اور اس کی تجارت کر سکتے ہیں. ہاں ان کے نزدیک ہے. میری بات اس کو کچھ نہ کچھ حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی. لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے یہ تو نہیں نا کہا کہ یہ ظاہری بات ہے جو یہ کرے گا تو وہ غلط کرے گا. بڑے 5 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں جس میں باقاعدہ اجازت ہوتی ہے غیر مسلموں کے لیے. اب یہ ریاست کے لیے کرنا وہاں مسلمانوں کے لیے بھی اجازت ہوتی ہے. وہ تو سب کچھ ہے لیکن آپ کو تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ غیر مسلموں کے نہیں لیے وہ اتفاق ہوا ہے نا, اس لیے مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ صاحب ہے لیکن دلیل یہ دی جاتی ہے کہ غیر مسلموں کے لیے اس کی اجازت ہے. ان کو پرمٹ دیے جاتے ہیں نا. تو جمہور فقہا کی اصل میں یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابی کے اوپر حد جاری کی. وہ آگے بحث آ رہی ہے, جیسے رجم کی حد بھی جاری کی ہے یہود پر. تو جو کسی اسلامی ریاست میں ہے تو اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ یہ جرائم تو ایسے ہیں جو کہ ان کی اپنی کتاب میں بھی حرام ہے. شراب نوشی ہو گئی, زنا ہو گیا, یہ سب اہل کتاب کے ہاں تو حرام ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, مطلب دنیا کے اکثر مذاہب میں حرام ہے. ہاں آپ کو کہہ سکتا میں تو ایتھیسٹ ہوں, میں تو کسی چیز کو مانتا نہیں ہوں, تو اب اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حد لاگو ہوگی. جمہور فقہا یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ صرف گناہ نہیں ہے, یہ جرائم ہے, یعنی کرائم اگینسٹ سوسائٹی ہے یہ. ٹھیک ہے, ایک پہلو سے تو یہ اس کا پرسنل ایشو ہے. لیکن دیکھیں نا حد کب جاری ہوتی ہے, جب وہ چیز پبلک ہو جائے. پرسنلی تو ہمیں یہی کہا گیا نا, کسی کو آپ اگر دیکھ رہے ہو کوئی برائی کرتی تو آپ اس پہ پردہ ڈالو. ایون کہ ایک بندے نے دیکھ بھی لیا, 2 بندوں نے دیکھ لیا, ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ جا کے گواہی دو, ورنہ ان پہ حد قذف جاری ہو جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں نا. یا ایک بندے نے شراب پیتے ہوئی دیکھ لیا تو اس کی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ایک حد تک تو اس کے اس چیز کو پرسنل رکھا گیا, یعنی ممکن حد تک کوشش کی گئی کہ اس پہ پردہ ڈالا جائے, اس کا گناہ چھپ جائے. ہاں جب اس کا گناہ پبلک ہو گیا, بھائی 4 بندوں نے دیکھ لیا, اب تو پبلک ہو گیا نا. جب پبلک ہو گیا تو اب اس کے پبلک ہونے کی گناہ ہے, کیونکہ اب اس میں اس کا پہلو جو پرسنل ہونے کا تھا وہ دب گیا. اب غالب پہلو کیا ہو گیا کہ برائی پھیل رہی ہے. اور اسلامی ریاست یہ پسند نہیں کرتی کہ منکرات کا کیا ہو, پھیلاؤ. تو اس لیے اب منکرات کے پھیلاؤ میں جو وجہ بنا ہے تو اس پہلو سے اس کے اوپر حد لاگو ہوگی. تو وہ یہ کہتے ہیں جمہور فقہا کہ یہ اگر نان مسلمز کو آپ نے الاؤ کیا کسی اسلامی ریاست میں تو منکر پھیلے گا. جو شریعت کا مقصد ہے, اب یہ مقاصد شریعت کی بات آ جاتی ہے, آبجیکٹیوز کے ہیں, تو منکر پھیلے گا. وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ جی وہ نان مسلمز کے نام پہ پھر مسلمان پئیں گے, پرمٹ لیں گے, بیچیں گے, سارا کچھ, اور وہ ہو بھی رہا ہے, وہ نظر بھی آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا دین ہی نہیں ہے, ہم کیوں ان کے اوپر یہ لاگو کریں. لیکن ایک اور پہلو سے بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو اس کا قانون آپ پہ لاگو ہوتا ہے, قانون آپ پہ لاگو ہوتا ہے. اب ہم مسلمان ہیں, ہم کہیں جی تو ہم تو مسلمان ہیں, امریکہ کا قانون ہم پہ کیوں لاگو کر رہے ہیں؟ بھائی آپ جائیں نا وہاں, کہیں اور چلے جائیں. جہاں آپ جائیں گے, آپ برطانیہ میں جائیں گے تو آپ کو ملکہ برطانیہ سے وفاداری کا حلف اٹھانا پڑے گا. تو یہی اسلامی ریاست میں جو داخل ہوگا تو اسے یہاں کے قانون کا احترام کرنا پڑے گا. قانون تو مسلم اور نان مسلم میں تمیز نہیں کرتا, وہ تو سب کے لیے ہوتا ہے. تو شراب نوشی اگر اس کی حد اگر امپلیمنٹ ہو گئی تو ظاہری بات ہے وہ حدود آرڈیننس ہوگا یا کچھ بھی ہوگا, قانون کا حصہ بنے گا. جب قانون کا حصہ بنے گا تو وہ سب کے لیے ہوگا, اس میں آپ کچھ لوگوں کو نکال نہیں سکتے. قانون, اس کو قانون نہیں کہتے. یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ کہہ رہے کوئی پی کسی نے اپنے طور پر پی نہیں اور یعنی پبلکلی بھی نہیں پی, وہ اس پہ حد جاری نہیں ہوگی, اس طرح نہیں ہو سکتا.
نہیں دیکھیں، حد تو جاری تب ہوتی ہے نا جب گواہی موجود ہو. حد تو جاری تب ہوتی ہے، وہ تو مسلمان پہ بھی تب جاری ہوتی ہے جب گواہی موجود ہو. وہ تو اس کا کرائٹیریا ہے، وہ بات نہیں ہے. وہ اصل میں کہتے ہیں کہ وہ شریعت کے مخاطب نہیں ہے، نان مسلم شریعت کا مخاطب نہیں ہے. اللہ کے حکم کا مخاطب وہی ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی شریعت اسی پہ لاگو ہوگی جو کلمہ کو ہے. اصل میں انہوں نے اس طرح سے دیکھا مسئلے کو احناف نے. تو باقی سب یہی لوگ ہیں، باقی سب لوگ بھی یہی ہیں. باقی باقی جو لوگ پڑھیں گے سب میں یہی ہے. نہیں سب میں نہیں، ہر ایک کا ذرا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، تو وہی بات ہے نا کہ حق اللہ اور حق العبد میں فرق کرتے ہیں لوگ. اب دیکھیں نا، کوئی نان مسلم کسی کو قتل کرے گا، اب صحیح بات ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس کو نہیں کہیں گے کہ جی قصاص نہیں ہے، وہ اب حق العبد ہے نا. شراب کے نشے میں تو عقل معاف ہو جاتی ہے، تو اس کا مجنون کے اوپر سزا نہیں ہے. تو شراب کی کوئی اور گناہ ہوگا تو اس کے اوپر اگلے گناہ کی سزا ہوگی اگلے جرم. ہاں وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ہاں وہ پڑھ لیا ہے. اس میں فقہا کا اختلاف ہے، اصول فقہ میں بحث آئی تھی. اچھا یہ اگلی بحث کیا ہے؟ التداوی بالخمر. اچھا خیر یہ تو گزر چکی کہ شراب نوشی سے دوا کرنا، اس کو میڈیسن کے طور پہ استعمال کرنا. تو طارق بن سوید جوفی سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا. تو انہوں نے کہا انما اصنع للدوا، اللہ کے رسول میں تو اس سے دوا کے طور پہ استعمال کرتا ہوں یا اس سے دوا بناتا ہوں، یعنی دوا میں بطور انگریڈینٹ استعمال کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انہ لیس بدوا ولکنہ داء، بھائی یہ دوا نہیں ہے، یہ دا ہے، بیماری ہے. ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو درداء سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ انزل الداء والدواء، اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی نازل کی اور اللہ نے ہر بیماری کی دوا بھی نازل کی، اس کا علاج بھی. تو کیا کرو؟ فتداؤ، تو ٹھیک ہے دوا دارو کا بندوبست کیا کرو. ولا تتداؤ بحرام، لیکن حرام سے علاج مت کرو. تو بہرحال مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ سری روایات ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ حرام سے اجتناب کریں، ہاں حرام کو دوا کے طور پہ استعمال نہ کریں. ہاں وہ بحث پھر ہم نے دیکھ لی تھی کہ اگر کوئی اور الٹرنیٹ موجود ہی نہیں ہے تو جان بچانے کے لیے تو پھر حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اور بحث ہے. دوسرا عام طور پہ تو طب میں یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی شراب کے ذریعے سے علاج ہو رہا ہے، شراب تو سالوینٹ کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اس کو دوائی خود دوائی نہیں کہا جاتا، اس کو سالوینٹ یا پریزرویٹو ہوتا ہے. اگر تو کوئی چیز ایواپوریٹ ہو جائے تو وہ تو اور بحث ہے نا. ٹھیک ہے، جیسے یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن اگر بطور انگریڈینٹ ہے تو پھر نہیں، پھر الاؤڈ نہیں ہے. جی نیکسٹ کیا ہے؟ حد الزنا، ایڈلٹری کی حد، بدکاری کی حد. تو قرآن نے شراب نوشی سے بھی منع کیا، اس کو کہا تھا رجس من الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے شراب پینا. تو زنا کو کیا کہا؟ یہ فحش کام ہے. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، فحش کام ہے اور برا رستہ ہے. اچھا اس کی حرمت کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات تو بہت ساری ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ جیسے شراب نوشی میں حرمت کی وجہ کیا تھی کہ مطلب انسان اپنی سینسز میں نہیں رہ جاتا، جب سینسز میں نہیں رہ جاتا کسی کو قتل کر دے گا. عموماً جیسے شراب نوشی میں کیا ہے جی وہ طلاق دے دی، وہی بات، بہت سی جرائم کا ارتکاب شراب نوشی میں ہوتا ہے. شراب پی لے گا، زنا کرے گا، معاشرے میں ہذیان بکے گا، گالم گلوچ کرے گا. تو زنا کے بھی اسی طرح سے بہت سارے مفاسد ہیں کہ اس کا ضرر، جس طرح شراب کا ضرر اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہ جاتا،
اسی طرح زنا کا ضرر بھی اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہ جاتا، سوسائٹی تک پھیل جاتا ہے. اور اس کے بڑے اضرار میں سے کیا ہے کہ نظام الاسرہ جو خاندان کا ادارہ ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. یعنی شادی شدہ ہوں پھر تو ظاہری بات ہے کلیئر ہی ہے کہ کیسے تباہ ہوتا ہے. ایون کہ آپ دیکھ لیں یورپین کنٹریز میں بھی جتنے مرضی وہ لوگ ایڈوانس ہو جائیں لیکن پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے وہاں پہ بھی ابھی بھی، اور اس کو وہ کرپشن خیال کرتے ہیں کہ جو کسی دوسرے کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ ہوں. تو یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں نہیں ڈالی یہ چیز، اس کی ایکسیپٹنس، بھلے وہ کسی مذہب کو مانے نہ مانے، اس کی فطرت میں یہ چیز نہیں ہے. دوسرا کیا ہے، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر بھی ظاہری بات ہے خاندان کا ادارہ وجود بھی نہیں آتا، تباہ کیا ہوگا؟ خاندان کا ادارہ بنتا ہی نہیں ہے. وہ تو میرج کانٹریکٹ سے بنے گا نا خاندان کا ادارہ، یہاں تو خاندان کا ادارہ بنا ہی نہیں. تو معاشرے میں آپ دیکھ لیں پھر کون کس کی اولاد ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے. اور یہ تو چلیں ایک بات ہو گئی کہ اس میں تو ایک آر کا پہلو ہے، رسپانسبلٹی کون اٹھائے گا، ذمہ دار کون ہے. پھر انہوں نے ذمہ داری ڈال دی اسٹیٹ کے اوپر کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری لے، اس کی کفالت کی. لیکن بات یہ اسٹیٹ کفالت کی ذمہ داری کہیں کہیں لے بھی لے تو صرف اس کو 2 وقت کی روٹی دینا یہ تو اس کی ضرورت نہیں ہے نا. اس کی کچھ سائیکولوجیکل نیڈز ہیں کیونکہ اس کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے. اسے تعلق چاہیے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، جس سے اس کی شخصیت کی تعمیر ہونی ہے. پھر اسے تربیت چاہیے، آگے اس نے زندگی گزارنی ہے، اس نے سوسائٹی کے لیے ایک مفید شخص بننا ہے. یہ سب خاندان کے ادارے میں ممکن ہے کہ ایک بیلنس شخصیت جو ہے وہ پروان چڑھے. بلکہ اب تو خاندان کے ادارے میں بھی بہت کمی بیشی رہ جاتی ہے. لوگ مطلب کہہ رہے ہوتے ہیں ماں باپ نے تیری تربیت نہیں کی یا توجہ نہیں دیتے والدین باتوں کا. تو خاندان کے ادارے میں رہتے ہوئے اتنا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو جب یہ خاندان کا ادارہ ہی ختم ہو جائے گا تو پھر سوسائٹی میں یہ جو ہے وہ مطلب اخلاقی جو مفاسد ہیں یہ کس انتہا پہ ہوں گے. ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے تقریباً 3 ڈیکیڈ سے نا یورپ کے اندر جو ہے نا شادی اس وقت کرتے ہیں جب 1 یا 2 بچے ہو جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی یہ ہمارے پاس مثال ہے، یہ پرائم منسٹر جو ہے برطانیہ کا جو ہے بورس جانسن جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کا بچہ جو ہے سب کو پتا نہیں چلا. عجیب لوگ ہم نے بھی مطلب یہ کہ ہمارے کئی کولیگس سے تو پتہ لگتا تھا جی کہ وہ بتاتا تھا جی کہ میری سسٹر کی شادی ہو رہی ہے، میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، اس کا ایک بچہ ہے 3 سال کا 4 سال کا. اب آگے جو ہے نا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو مطلب اب جو ہے نا وہ اس بندھن میں بندھنے لگے ہیں. تو اس لیے چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہ ہے نا پچھلے میں تو یہ 3 ڈیکیڈ سے جو ہے نا یہ چیزیں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، جو اپنے کولیگس کے ساتھ بھی مطلب یہ نہیں. وہ لوگ اب ظاہری بات ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے کہ ہمارے ہاں شادی کے ادارے کی وجہ سے جو فوائد مرد حاصل کرتا ہے، جو فوائد عورت حاصل کرتی ہے، جن ثمرات سے اولاد جو ہے وہ مستفید ہوتی ہے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے. اب دیکھیں کبھی کبھی انسان سوچتا ہے یہ جو سیریل کلرز ہیں کبھی ان کی کہانیاں سنیں اور آپ تو یہ کلر سارے وہاں کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ساری موویز وہاں پہ بن رہی ہیں. مطلب جو اتنی بے دردی سے قتل کرتے ہیں